ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز ساتھی، انشاءاللہ اپنے جماعت بھی اپنے وقت پر ہوگی اور مختصر سی ایک حدیث شریف بھی سن لیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو ایک جمعہ نصیب فرما دیا۔ اس ہفتے کئی جنازے آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں رپورٹ دیکھی کہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی 2 ٹکڑے ہو گئی اور چل بسے۔ آج میں نے 11 بجے جنازہ پڑھا، چل بسے۔ ایک وقت آئے گا میں بھی اور آپ بھی، جو اللہ نے کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، حادثوں سے، ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے مجھے آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم نے بھی چل بسنا ہے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب مسافر ہیں۔ مسافر کسی اسٹیشن پر رکتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اپنے شہر اپنے گاؤں جانا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا اتر گیا، لیکن پھر گاڑی کے اوپر چڑھتا ہے کہ میں نے منزل تک پہنچنا ہے۔ ہماری منزل بھی آخر کیا ہے؟ موت ہے۔ ہاں، دنیا میں آئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور دنیا سے جائیں گے، ہم خود نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم جائیں گے۔ پتہ بھی نہیں لگے گا، روح پرواز کر جائے گی اور ہمارا جسم بے جان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ موتی دل پہ لکھ لیں۔ کسی کی رزق میں تنگی ہو، پریشانی ہو، قرضہ ہو، ہاں جی، اور گھریلو پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، کاروبار نہ چلتا ہو، یہ میرا وظیفہ نہیں، میرے پیر و مرشد کا نہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اعمال ہیں، احادیث ہیں۔ فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے لیے آئے، سنت پڑھ لے، اور فرضوں سے پہلے، فرض سے پہلے وقت ہو، فرض سے پہلے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد اپنا نماز باجماعت پڑھ لے۔ گھروں میں مستورات جو ہیں وہ اپنی نماز اپنے وقت پر پڑھیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تو یہ ہو گیا فجر کی سنت پڑھ کر۔ اب انسان کمزور ہے، مسجد میں آیا ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، سنت پڑھ لی، نماز ضروری ہے، فرض ضروری ہیں، فرضوں کے فوراً بعد وظیفہ پڑھ لے۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی طلوع، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے عصر کے بعد،
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اللہ کی تسبیح پڑھا کریں. ہاں جی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے کی نماز پڑھ لے، جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تھوڑا سا پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور فرشتوں کی تسبیح بھی ہے. تو فرمایا 1,24,000 اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ماں باپ فوت ہو گئے تو 12,000 نیکیاں ابو جی کے لیے اور 12,000 نیکیاں امی جی کے لیے جائیں گی، اور اس پڑھنے والے کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جمعے کی نماز کے بعد. اور زندہ ہیں ان کو بھی ثواب پہنچے گا، پڑھنے والے کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ آپ میرا سنت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کے لیے بھی ہم اعلان کریں گے. 12:30 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی، 12:35 پر انشاءاللہ خطبہ شروع ہوگا، 1:45 بجے 12:45 پر جامع مسجد بی بی پاک دامن میں انشاءاللہ جمعہ. ٹھیک ہے جی. زندہ باد. سنت پر